یہ الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف آرٹیکل 184(3) کے تحت جماعت اسلامی کی درخواست حکومت کی معاشی پالیسی کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی نجکاری کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہی اٹھائے۔ پارلیمنٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا تو کیا پارلیمنٹ ناکام نہیں ہوگی؟ جسٹس اطہر من اللہ کا وکیل رشید اے رضوی سے مکالمہ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بہتر ہے درخواست کو واپس لے کر متعلقہ فورم پر جائیں۔ جماعت اسلامی کی معاملہ متعلقہ فورم پر اٹھانے کی مہلت کی استدعا منظور۔ وکیل سے چیف جسٹس نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، جماعت اسلامی کی سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی تعریف۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تشکیل دیے گئے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ بینچ پہلے ہی کمیشن کو کام سے روک چکا۔ گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عدالت نے کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا۔ وفاقی حکومت نے بینچ پر اعتراض کیا ہے، اس پر آج دلائل سنے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں قومی اقتصادی کونسل 2500 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1100 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے، جو رواں سال کے مقابلے میں 31% یا 223 ارب روپے زیادہ ہے۔ پارلیمنٹیرین کی تجویز کردہ اسکیموں کے لیے 90 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ماہ IMF سے معاہدے کے لیے پر امید۔ ترک خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ IMF فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے پاکستان تمام اقدامات مکمل کر چکا ہے۔ امید ہے کہ ہمیں اس ماہ کوئی اچھی خبر ملے گی۔ IMF کی طرف سے ہمارا نواں جائزہ تمام شرائط و ضوابط سے مطابقت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کا غریب اور متوسط طبقے کے لیے بجٹ میں بڑے اقدامات کا فیصلہ۔ بجٹ ریلیف اجلاس میں کسانوں تک سبسڈی براہ راست پہنچانے کے لیے جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار بڑھا کر مستحق لوگوں کی شمولیت یقینی بنائے جائے۔ نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرض سے کاروبار میں سہولت دی جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں PTI 2 یا 3 حصوں میں بٹ سکتی ہے۔ ایک حصہ پیپلز پارٹی میں جائے گا کیونکہ ان کے پاس گنجائش ہے، دوسرا حصہ جہانگیر ترین کے پاس اور تیسرا حصہ PTI میں ہی رہے گا۔ چیئرمین PTI نااہل ہوئے تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے۔ کہا، پہلے پنجاب میں مقابلہ PTI اور نون لیگ کا تھا، لیکن 9 مئی کے بعد حالات بدل گئے ہیں۔ پنجاب میں 9 مئی کے واقعات کے بعد 3045 افراد کی نظر بندی کے احکامات واپس لے کر رہا کر دیا گیا۔ صوبے بھر میں اس وقت 53 افراد نظر بند ہیں۔ پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں نظر بند افراد کے حوالے سے رپورٹ پیش کر دی۔ مختلف اسکولز کے طلباء و طالبات کا اساتذہ کے ہمراہ جناح ہاؤس کا دورہ۔ 9 مئی کو کی جانے والی توڑ پھوڑ اور تباہی پر افسوس کا اظہار۔ کہا، یہ گھر بابا قوم محمد علی جناح سے منسوب ہونے کے باعث قابل قدر تھا۔ شرپسند اور ان کے اعلی کار سازشوں سے فوج اور پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتے۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سپریم کورٹ کے وکیل کو قتل کر دیا۔ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کا آج عدالتی کارروائی کے بوائیکاٹ کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے IG پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان کی شدت آج شام تک کم ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ کراچی سے 1550 کلومیٹر دور ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی ساحلی علاقہ کسی خطرے کی زد میں نہیں۔ محکمہ موسمیات کا سائیکلون وارننگ سینٹر نگرانی کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ہم امور پر گفتگو کے لیے پاکستانی حکام سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا کہ ایسے امور جو امریکہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ضروری ہیں، خوشحال اور مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ عافیہ صدیقی سے متعلق سوال پر ترجمان کا جواب دینے سے گریز۔ کسٹمز ASF اور ANF اہلکار مسافروں کو ہراساں کرتے ہیں۔ تینوں اداروں میں کوارڈینیشن کا فقدان ہے۔ DG سول ایویشن کی قائمہ کمیٹی ہوابازی میں بریفنگ۔ کہا، ایئرپورٹ پر ہر ایجنسی مسافروں سے برآمدگی کا کریڈٹ لینے میں لگی ہوئی ہے۔ مسافر کا سامان تین بار چیک کیا جاتا ہے۔ جوائنٹ سرچ کاؤنٹر غیر فعال ہیں۔ اہلکار مسافروں کو پکڑ کر سائٹ پر لے جاتے ہیں۔ مکمکہ کیا جاتا ہے۔ فلائٹ مس ہونے، جیل جانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کچھ نہ بھی نکلنے پر مسافر کو پیسے دے کر جان چھڑانا پڑتی ہے۔ کراچی میں نمک کی آڑ میں منشیات کی اسمگلنگ ناکام۔ ترجمان ANF کا کہنا ہے، کراچی میں انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کنٹینر سے 26 کلو 500 گرام آئس برآمد کر لی گئی۔ کنٹینر ایک نجی کمپنی نے ملیشیا کے لیے بک کرایا تھا۔ ایران آج 7 سال بعد سعودی عرب میں اپنا سفارت خانہ کھول رہا ہے۔ ریاض کے لیے نامزد ایرانی سفیر بھی موجود ہوں گے۔ جدہ کا کونسلیٹ اور OIC نمائندے کے دفتر پر پھر سے دفاتر کھولے جا رہے ہیں۔ چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مارچ میں سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ روسی افواج کے زیر کنٹرول جنوبی یوکرین میں موجود 73 سال پرانا ڈیم تباہ کر دیا گیا۔ روس اور یوکرین کا ایک دوسرے پر الزام۔ ڈیم تباہ ہونے کے باعث متعدد گاؤں زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے تباہی کا خدشہ۔